لڑکی غصے میں اپنے میکے گھر داخل ہوتی ہے، شوہر سے لڑائی کر کے آتی ہے، آتے ہی رونا شروع کر دیتی ہے اور ماں کے گلے لگ کر کہتی ہے، میں آئندہ کبھی اس شخص سے بات تک نہیں کروں گی، ہر وقت کی نوک جھوک اور روک ٹوک، سانس گھٹنے لگتا ہے امی، میں اب کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ ماں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے، میری بیٹی بہت تکلیف میں ہے، رو لو بیٹی، رونے سے دل ہلکا ہوتا ہے، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ ماں اسے صوفے پر بٹھاتی ہے اور پانی کا گلاس اور ٹیشو لا کر دیتی ہے اور کہتی ہے، میں جانتی ہوں بیٹی تم اس وقت تکلیف کی حالت میں ہو، اس وقت تمہیں کسی لیکچر کی نہیں، تسلی اور ہمدردی کی ضرورت ہے، اور میرے ذہن میں وہی الفاظ آ رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہے جب وہ تکلیف میں تھیں اور فریاد کرنے لگیں کہ کاش کہ اس سے قبل مجھے موت آ جاتی، تو اللہ نے ان کو ڈانٹا نہیں بلکہ کہا کہ اس نہر سے پانی پی لو اور یہ کھجوریں کھا لو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تکلیف میں شکایات کرنے کو دل کرتا ہے اور اس میں حرج بھی نہیں۔ بچی اگر سسرالی رویوں کی شکایت کرے تو سننی چاہیے، تم مجھے بتا سکتی ہو اگر تمہارا دل چاہے، میں سننے کو تیار ہوں۔ بیٹی ماں کو اپنی ساری بپتا سناتی ہے۔ صبح کے وقت بیٹی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب اس کی ماں کمرے میں چائے لے کر آئی اور مسکرا کر اس کا حال پوچھا۔ بیٹی نے مسکرا کر جواب دیا، بہت بہتر ہوں الحمدللہ، امی آپ نے کیوں تکلیف کی، میں خود چائے بنا لیتی۔ ماں کہنے لگی، کوئی بات نہیں، بس اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، بینک جانا ہے، کچھ پیسے نکلوانے ہیں، تمہیں تو پتا ہے اے ٹی ایم مشین کتنی دور ہے یہاں سے۔ بیٹی کہنے لگی، امی آپ سے اتنی بار کہا ہے کہ بھائی سے کہہ کر آن لائن بینکنگ کی ایپ لوڈ کر لیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ماں نے کہا، نہیں بیٹا مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے اس موئے فون کی سمجھ نہیں آتی، بس مشکل سے کال کر دیتی ہوں، یہی غنیمت ہے۔ دونوں ماں بیٹی گاڑی میں بیٹھتی ہیں اور بیٹی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی ہے اور بہت جھنجھلائی ہوئی بولتی ہے، امی آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی نہیں ہیں اور آپ نکلوانے چلی آئیں۔ اس قدر شرمندگی ہو رہی تھی جب کیشیئر نے سب کے سامنے کہہ دیا۔ امی بہت بری بات، آپ آن لائن کر لیتی تو اس بے عزتی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مجھے تو لگا جیسے سب ہمیں دیکھ رہے ہیں اور احمق سمجھ رہے ہیں۔ امی آپ بھی نا کمال کرتی ہیں۔ ماں سب سننے کے بعد جواب دیتی ہے، مجھے بینک میں کام نہیں تھا، میں تو تمہیں کسی اور مقصد سے لائی تھی، پیسے نکلوانے کا کام تو میں حمید بیٹے سے بھی کروا سکتی تھی۔ بیٹی نے حیران ہو کر ماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، مجھ سے کام یہاں بینک میں؟ ماں نے کہا، ہاں کبھی کبھار مثال سے بات سمجھانی آسان ہو جاتی ہے، جانتی ہو نا کہ میں نے رقم نہیں ڈالی تو نکلا کچھ بھی نہیں۔ بیٹی نے کہا، ہاں امی یہ کون سی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی آخرت کا اکاؤنٹ بھی بھرنا پڑتا ہے اچھے اعمال سے، اور جانتی ہو کہ ہر رشتہ بھی بینک اکاؤنٹ کی طرح ہوتا ہے جس میں کچھ جمع کروانا پڑتا ہے ورنہ خالی ہو جاتا ہے۔ شوہر، بہن بھائی، ماں باپ یا بچے یا کوئی دوستی کا رشتہ، ہر رشتہ کچھ نہ کچھ تقاضا کرتا ہے اور قربانی مانگتا ہے۔ تمہارا رویہ اور الفاظ ہی وہ رقم ہے جو جمع ہوتی ہے، اگر یہ جملے اچھے ہوں تو رقم ڈپازٹ ہوتی ہے، اچھے نہ ہوں تو وڈرا ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ شوہر کا اکاؤنٹ اچھا ہو تو اس میں جمع کرانے کا آسان طریقہ ہے کہ روزانہ کم از کم 10 جملے حوصلہ افزائی، شکریہ یا پیار کے بولتی رہو، بالخصوص وہ جب گھر سے روانہ ہو، داخل ہو اور سونے سے قبل کسی مثبت جملے سے اختتام کرو، اور وہ جب بھی سودا سلف لائے تو خوب تعریف کر دیا کرو اور اسے اکثر آئی لو یو کہتی رہا کرو، تیار ہوا کرو۔ جانتی ہو میں تمہیں ہمیشہ منع کرتی ہوں کہ دن میں نائٹی مت پہنا کرو۔ بیٹی کہنے لگی، امی میں کام کر کے تبدیل کرتی ہوں تاکہ کھانے یا پسینے کی بدبو نہ آئے۔ ماں نے کہا، بیٹی بدبو آئے تو دھو لینا جیسے رات والا لباس دھو لیتی ہو، لیکن میاں کی موجودگی میں پہننا اور وہ کڑھائی والے کپڑے سنبھال کر رکھتی ہو وہ استعمال کرو، اور خراب ہوں گے تو نئے لے لینا۔ کیا فائدہ ان کپڑوں کا جو پہننا نصیب نہ ہو؟ آج کی عورت کی الماری زیادہ سنوری ہوئی ہے لباس کے ڈھیر سے، سب استعمال کرو۔ بیٹی کہنے لگی، امی کوشش تو میں کرتی ہوں، مگر ان کا بھی تو کام بنتا ہے نا کہ میری حوصلہ افزائی اور تعریف میں کنجوسی نہ کریں، میں ہی کیوں؟ ماں نے کہا، بیٹی میں جانتی ہوں کہ عموماً ہمارے پاکستانی مرد
इस मामले में बहुत कंजूसी करते हैं और कुछ को तो इजहार का तरीका ही नहीं आता और बाकी को मैदे में अल्सर हो जाता है अगर वो बीवी के खानों की तारीफ कर दें। बेटी खिलखिलाकर हंस देती है। मां ने बात जारी रखी, बेटी ऐसी ही हंसती रहा करो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस 6 या 8 हफ्ते बगैर किसी तवक्को के डिपॉजिट करके देखो। ख्याल रहे हर बुरा जुमला विथड्रॉ करता है, लेकिन अगर 10 जुमले कम से कम बोले हों जिनमें मुस्कुराकर देखना या बोसा लेना भी शामिल है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में सर रखकर तिलावत करते थे कभी कभी। बस मुझसे वादा करो कि सिर्फ 6 या 8 हफ्ते करोगी, फिर इसके बाद तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। कर सकती हो ना? बेटी ने कहा, जी अम्मी, कोशिश नहीं बल्कि वादा करती हूं, लेकिन ये बात आप मुझे घर भी तो समझा सकती थी। अभी भी मुझे समझ नहीं आई कि हम यहां क्यों आए। मां ने कहा, यह सुन्नत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा के साथ बाहर जा रहे थे कि रास्ते में एक बकरी का बच्चा मुर्दा देखा तो आप खड़े हो गए और पूछा कि इसे कौन खरीदेगा। सहाबा ने हैरान होकर जवाब दिया कि यह तो मुर्दा और ऐब वाला है, भला इसे कौन खरीदेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया की हकीकत समझाई। इससे दिलों पर असर होता है और बात याद रहती है। एक बार आपने दरख्त के पत्ते झाड़े और उसे तशबीह दी गुनाह झड़ने से, तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह बात समझाना। चलो अब किसी कैफे में चलते हैं, मैं तुम्हें मिल्क शेक पिलाती हूं, तुम्हारा पसंदीदा केले का। दोनों गाड़ी लेकर चल पड़ती हैं।